حروف غیر عاملہ کی بحث چل رہی تھی کل. کچھ حروف غیر عاملہ ہم نے پڑھے تھے. آج جو ہے حروف غیر عاملہ میں سے تنوین ہے. تنوین 9 نمبر پر کیا ہے ہمارے پاس؟ تنوین. 8 قسمیں پڑھی تھی نا. نمبر 9 کیا ہے؟ تنوین. تنوین کا کیا معنی ہے؟ نون ینون تنوین، نون دینا. نون دینے کو کہتے ہیں. تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں، اس سے وہ نون ساکن مراد ہے جو کلمے کے آخری حرف کی حرکت کے تابع پڑھی جائے. تنوین وہ ہے جو کلمے کا آخری حرف ہونا، اس کی جو حرکت اس کے تابع آپ پڑھ لیں. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اور فعل کی تاکید کے لیے نہ ہو. پھر تنوین کی ہمارے پاس 5 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 5. تنوین پھر ہمارے پاس 5 قسم پر ہے. تمکن، ایک کو کہتے ہیں تمکن، دوسرے کو کہتے ہیں تنکیر، تیسری قسم کا نام ہے عوض. چوتھی قسم کا نام ہے مقابلہ. تنوین مقابلہ. نمبر 5 تنوین ترنم. تو تنوین کی کیا ہو گئی؟ یہ 5 قسمیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ان تنوینوں کا کیا معنی ہے؟ ان 5 قسموں کا. تمکن کا معنی ہے وہ تنوین جو اسم کو منصرف ظاہر کرنے کے لیے پڑھی جائے. مثلا آپ کہہ دینا جاء نبیل، جاء سلیم، جلس مہندس. اب دیکھیے آپ پر آخر میں جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ تنوین تمکن ہے. متمکن سے نکلا ہے نا، تمکن ہے یا تمکنو. تو تنوین تمکن کس کو کہتے ہیں؟ اس تنوین کو کہتے ہیں جو اسم متمکن کے آخر میں آئے. جو کہاں پر آئے؟ اسم متمکن کے آخر میں ظاہر کرے. دوسری قسم ہے تنوین تنکیر. تنکیر ظاہر نکرے کو کہتے ہیں. وہ تنوین جو اسم کے نکرے ہونے پر دلالت کرے، اور یہ عموماً جو ہے نا اس میں فعل پر آتی ہے. سماعی طور پر ہمارے پاس اس کے لیے ایک مثال ہے سواہن. سواہن کا معنی ہے اسکت سکوتا ما فی وقت ما، کہ خاموش رہو کسی بھی وقت. اس کا یہ معنی ہے. اگر آپ بغیر تنوین کے پڑھنا کہ سواہ کا معنی ہے اسکت سکوت الان، ابھی خاموش ہو جاؤ، جو بات آپ کر رہے ہیں نا اسے چھوڑ دو. لیکن اگر آپ کیا پڑھے؟ تنوین کے ساتھ پڑھے نا سواہن، تو معنی کہ بالکل ہی خاموش رہو. تیسری قسم ہے تنوین عوض. عوض سے نکلا ہے، یعنی وہ تنوین جو مضاف الیہ کے عوض میں آئے یا کسی محذوف حرف کے عوض میں آئے. مثلا ہمارے پاس یوم اذن ہے نا، یہ اصل میں تھا یوم اذ کان کذا. تو کیا کر دیا؟ کان کذا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے نا، یوم مضاف ہو گیا. تو کان کذا کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اس کی جگہ یوم اذ ہے نا، اذ اس کو کیا بنا دے؟ اذن. یوم اذن بنا دیا. تنوین مقابلہ وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آئے. اور اس کو ہم کیوں مقابلہ کہتے ہیں؟ کہ جمع مذکر سالم کا جو نون اعرابی ہے نا، اس کے مقابلے میں ہم اس پر تنوین پڑھتے ہیں. مسلماتن ہے نا، مسلماتن میں الف کس کے لیے؟ جمع کے لیے ہے. مسلمون میں واو جمع کے لیے ہے، اور تایا پر تانیث کے لیے ہے. تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو کیا کر لے؟ مسلمون میں نون کا کیا کرے؟ مقابلہ کرے.
تو اس مقابلے کے لیے ہم نے تنوین لگا دیا آخر میں. دیکھیں مسلمتن کیا ہے؟ واحد ہے نا، مسلمن واحد ہے. مسلمون کو ہم نے جمع بنا دیا تو واو جو ہے جمع کی علامت ہے نا، اور مسلمات میں کوئی ایسی علامت ہے نہیں، تو ہم نے الف لگا دی مسلمات. تا صرف کیا بن گئی؟ مبسوطہ بن گئی مدورہ سے. اب کیا کریں گے؟ وہ پر نون عربی ہے نا، اس کے مقابلے میں ہم اس پر تنوین پڑھیں گے مسلماتن. تنوین ترنم، ترنم کسے کہتے ہیں؟ سریلی آواز بنانے کے لیے اشعار کے آخر میں کیا کر لے؟ کوئی تنوین لگائے. مثلا اقل اللوم عادل والعتابا وقول ان اصبت لقد اصابا. اقل اللوم عادل والعتابا، اے ملامت کرنے والی کم کر دے اس ملامت کو اور عتاب کو. اگر میں سچی بات کی تو ذرا تو تصدیق بھی کرنا نا کہ تم نے کیا کر دیا، سچی بات کی دی. تم تو ہر بات میں کیا کرتی ہو؟ مجھے زود و کوب کرتی ہو. تو یہاں پر دیکھیے العتاب ہے اصل میں لفظ نا، کیا کر دی؟ نون ساکن لگا دیا العتابن. اور اس طرح سے ان اصبت لقد اصوابا ہے نا کہ اس نے سچ کا، لیکن کیا بنا دیا؟ اصوابن. تو العتاب اصواب جو ہے نا اس کو آخر میں کیا کر دیا؟ نون لگا دیا. تنوین جو ہے نا ہم تو اس کو ظاہر کر کے نہیں پڑھتے نا. تم جب کہہ دو نا کہ زیدن، جب تم کہو گے نا زیدن، زیدن یہ زیدن ہے نا، اس کو اگر ہم اصلی شکل میں یہ لکھا جائے گا زیدن. دیکھیں دیکھ لیا تنوین جو ہے نا نون ساکن کے برابر ہے. زیدن بصویرن، بصویرن. اب بصویرن دیکھیں یہ ہے نا، لیکن اصل میں تو یہ لفظ میں آپ لکھ رہے ہیں نا، اصل میں اس طرح سے ہے بصویرن. دیکھ لیا تو نون ساکن اور نون تنوین ایک چیز ہے. آگے ہے ہمارے پاس عوامل حروف غیر عاملہ میں سے نون تاکید ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ نون تاکید. حروف غیر عاملہ میں سے ایک چیز ہے ہمارے پاس نون تاکید. نمبر 10 نون تاکید، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نون ثقیلہ اور خفیفہ کہتے ہیں نا. دو قسمیں ہیں اس کی. ثقیلہ کا معنی ہے مشددہ نا، جو کیا ہو ذرا باری لگی زبان کو، خفیفہ ہلکا. یہ نون تاکید جو ہے نا فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، لیکن یہ ضروری کہ وہاں پر طلب والا معنی موجود ہو. طلب والا معنی کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ نون ثقیلہ داخل کرنا چاہے تو مطلب یہ ہونا کہ مطالبہ کرنا چاہے یا آپ کسی کام پر زور دینا چاہے. لأضربنک، ضرور ماروں گا تجھے. تو دیکھیے آپ پر تاکید والا معنی آ گیا، اس کو نون تاکید بھی کہتے ہیں نا. امر نہ استفہام عرض وغیرہ یہ جو ہے نا، اور جواب قسم میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ نون ثقیلہ داخل کرتے، پھر یہ نون تاکید داخل کرتے، پھر یہ ثقیلہ بھی ہے. لأضربن اضربن، لا تضربن هل تضربن، الا تنزلن بنا فتصيب خيرا مثلا لوگ کہتے ہیں. اور ایک نون خفیفہ، یہ نون ساکین تنوین کی طرح ہے نا. تنوین جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں لکھی جاتی نا، اور جو صرف نون ساکن کی شکل میں لکھی جاتی. لا ضربن مضارع میں ہے اضربن، امر میں لا تضربن نہیں میں. اور یہ نون ساکینہ نون خفیفہ جو صرف ان جگہوں پر آتا ہے نا کہ جہاں پر الف نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خود ساکن اگر الف کے ساتھ آ جائے، الف بھی ساکن ہے نا، پھر التقاء ساکنین ہو جائے گا، دو ساکنیں جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 11 ہے ہمارے پاس حروف زیادت. نمبر 11 کیا ہے؟ حروف زیادت یا حروف زائدہ کہہ دو. حروف زائدہ یہ جو ہے حروف غیر عاملہ میں سے ہمارے پاس 11ویں قسم ہے. ان کو زیادت کیوں کہتے؟ حروف زیادہ کیوں کہتے؟ وہ اس لیے کہ اگر کلام سے ہم اس کو حذف کر دے، کلام سے حذف کر دے، کسی جگہ پر حذف کر دینا، تو معنی مقصودی میں خلل نہیں آتا، نقصان نہیں آتا، معنی باقی رہتا. کیونکہ زائد نکال دے اس کو،
یہ جو ہے زائد آیا ہے پیاس کے لیے نا، اس کو نکال دو کیونکہ اس سے ہمیں نقصان نہیں پڑتا، ہمارے پاس بہت سارے افراد لوگ کہتے ہیں۔ پھر یہ تعداد میں کیا ہے؟ 8 ہے، تعداد میں یہ حروف کتنے ہیں؟ 8 ہے، اور ان کو ہم جو ہے الیوم سألتمونی ہمیں بھی جمع کرتے ہیں، الیوم تنساہا اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم جمع کرتے ہیں۔ تو یہ حروف زائدہ جو ہے نا، اس کو زائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اگر حذف ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے، تو حذف اور ڈیلیٹ ہونے کے بعد ان حروف سے معنی میں فرق نہیں آتا۔ ان ما لام من کاف با لام، یہ کیا ہے؟ حروف زائدہ ہے۔ ان یہ کیا ہے؟ زائد کے لیے استعمال، جمع بھی زائدہ ہے، لا بھی زائدہ ہے۔ من عام طور پر کلام غیر مجب میں زائد ہوتا ہے نا، اور کاف جو ہے وغیرہ یا مثلو یہ بھی زائد ہوتے ہیں۔ لیسا کمثلی شیئن، دیکھیے کاف زائد ہے، مثلی مثل کو کہتے ہیں، کاف بھی مثل کے معنی میں ہے۔ نمبر 12 ہمارے پاس ہے حروف شرط۔ نمبر 12 حروف شرط، حروف نہ لگاؤ بس صرف شرط لگاؤ، حروف شرط، وہ حروف جو شرط کا معنی دے، وہ کیا ہمارے پاس؟ اما ہے، لو ہے۔ پھر اما جو ہے دو قسم پر ہے نا، اما تفسیریہ، اما استنافیہ۔ تفسیریہ سے مراد وہ اما ہے کہ جو ماقبل کلام میں اجمال ہونا اس کی تفصیل کرے، اور جزا میں یا جواب میں پاک لانا ضروری ہو، جیسے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، بدبخت نیکبخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ دیکھ لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مائی تفسیریہ یا اما تفسیریہ یا اما تفصیلیہ کہتے ہیں۔ ہلو ہلو، تو حروف شرط میں سے اما تفصیلیہ پڑھ لیا نا کہ جو مقابل کی تفصیل کرے۔ دوسرا ہے اما استنافیہ، یہ مقابل کی تفصیل نہیں کرتا بلکہ خطبوں کے شروع میں عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما بعد فهذه الرسالة من سلطان سلیمان خان الى ملک الروم، مثلا اس طرح سے کرتے ہیں نا۔ اما بعد فاقول له، اما بعد فقولوا انما فعلتم لا اعفو عنكم انا اجزيكم واعاقبكم صحيح لماذا فعلتم هذا الامر القبيح، مثلا اس طرح سے کرتے ہیں نا خطابات۔ دوسرا کیا ہے؟ اما تو پڑھ لو ہے، لو کیا کرتا ہے؟ لو میں یہ بات ہوتی ہے کہ پہلی چیز کے انتفاع سے دوسری چیز کا انتفاع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بسبب انتفاع اول انتفاع ثانی ہوتا ہے، یعنی پہلی چیز کیا ہو؟ منتفی ہو، نفی ہو، تو دوسری چیز میں بھی نفی ہو جائے گی زمانہ ماضی میں، یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زمانہ ماضی میں جزا نہیں پائی گئی، تو جب جزا نہیں پائی گئی تو شرط بھی نہیں پائی گئی۔ دیکھیں مثلا کہ کس سے ماں جو ہے، ماں کیا ہے؟ ایک ماں تو تفصیلیہ ہے نا، ایک ماں کیا ہے؟ استنافیہ، ماں استنافیہ۔ دیکھ لو جئتنی، لو ہے، لو
لو جو ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول کے لیے آتا ہے. دیکھ لو جئتنی اگر تو میرے پاس آتا لأکرمتک اگر تو میرے پاس آتا نا تو میں تیرا اکرام کرتا. یہاں پر کیا ہے لو جئتنی اگر تو میرے پاس آتا تو جب تو نہیں آئے نا تو میں نے اس لیے اکرام بھی نہیں کیا. تو تمہارا اکرام کرنا کس چیز پر موقوف تھا؟ تمہارے آنے پر. جب یہ نفی ہو گیا تو یہ بھی نفی. دیکھے لو جئتنی اگر تو آتا یہ کیا ہو گیا؟ نفی ہو گیا. نہیں آیا تو یہ بھی نفی ہو جائے گا نا. اگر یہ آ جاتا مثبت ہوتا کیا کرتا؟ گوشت آتا. ٹھیک ہے مثبت ہو جاتا نا کچھ تو کہا لیتا اس بات ہو جاتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انتفاع اول بسبب انتفاع ثانی ہوتا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول. یہاں پر دیکھ انتفاع ثانی کیا ہے؟ اکرام نہیں کیا گیا نا کیونکہ پہلا والا منتفی تو کیا تھا؟ نہیں آنا. آنا نہیں ہوا نا یہ نہیں آیا. دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی کبھی انتفاع اول انتفاع ثانی کی وجہ سے ہوتے. دیکھ آپ کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمان و زمین میں فیہما سے کیا مراد ہے؟ آسمان و زمین اور بیچ. اگر آسمان و زمین میں دیگر خدا ہوتے آلہہ الا اللہ سوائے خدا کے لفسدتا تو نظام درم برم ہو جاتا. لیکن کیا ہے؟ فساد نہیں ہے. انتفاع ثانی ہے نا دوسری چیز نہیں ہے. انتفاع ثانی ہے وہ کیا ہے؟ فساد نہیں ہے. فساد نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ آلہہ بھی نہیں ہے. انتفاع اول ہو گیا. انتفاع اول ہو گئے. جب فساد نہیں ہے نا تو دوسرے خدا بھی نہیں صرف ایک ہوتا ہے نا کیونکہ اگر زیادہ خدا ہوتی تو جھگڑا وغیرہ ہو جاتا اعتراض ہو جاتا کیا آتا نظام خراب ہو جاتا. کیونکہ دو بادشاہ در اقلیم نہ گنجند دو فقیر در اقلیم گنجند. دو بادشاہ در اقلیم نہ گنجند. ایک بستر میں ایک رضائی میں دو فقیر تو سو سکتے ہیں لیکن ایک علاقے میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے. ایک جگہ پر دو ملک نہیں چل سکتے. ایک جگہ پر دو سیٹھ دو وزیر نہیں چل سکتے. دیکھ لیا یہ لو کا معنی ہو گیا. 13 نمبر ہے ہمارے پاس لولا. 13 نمبر کیا ہے ہمارے پاس؟ لولا ہے. ایک لفظ لولا. لولا ہے. لولا کا کیا معنی ہے؟ یہ انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ وجود اول کہ پہلی والی چیز پائی گئی تو دوسری نہیں پائی گئی. ایک مشہور مثال لوگ زیادہ دیتے ہیں لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتے نا تو عمر ہلاک ہو جاتے. دیکھ یہاں پر دیکھے لولا علی اگر علی نہ ہوتے نا لہلک عمر تو عمر ہلاک ہوتے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک قضیہ آیا تھا نا فیصلہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آیا تھا نا کہ کسی کنیز کا حمل ہو گیا تھا کسی وجہ سے نا تو عمر صاحب نے فیصلہ کیا تھا رجم وغیرہ کسی چیز کا کیا تھا لیکن کیا کر دیا علی صاحب نے روک دیا. اور بھی بہت سارے قصے بیان کیے جاتے ہیں لیکن ایک فیصلے میں اجتہادی غلطی ممکن تھی کہ حضرت عمر سے صادر ہو جائے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کر دیا اسے سمجھایا کہ بعد میں اس طرح سے کیا جائے. تو حضرت عمر صاحب نے کہا کہ لولا علی اگر علی نہ ہوتے لہلک عمر میں تو ہلاک ہو جاتا لیکن علی ہے تو میری ہلاکت بھی نہیں. یہ عمر صاحب کا قول ہے. ہاں دیکھیے لولا علی اگر علی نہ ہوتے یہ وجود اول ہو گئے نا. یہ پایا کہ وجود اول علی صاحب تو تھے نا تو لہلک عمر ہلاک ہو جاتے.
اور کیا ہے کہ ہمارے پاس 14 نمبر پر لام مفتوحہ. لام مفتوحہ کا کیا معنی ہے؟ وہ لام جو تاکید کے لیے عموماً آئے. تاکید کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لام مفتوحہ کا استعمال کرتے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ لزید افضل من عمر، زید تو عمر سے افضل ہی ہے. تو یہ کبھی کبھی جملے کی کیا کرتے ہیں؟ تاکید کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مبتدا پر بھی داخل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو خبر ہوتی ہے نا اس پر بھی داخل ہوتا ہے. ان زیدن لقائم. کبھی کبھی یہی لام مفتوحہ جو ہے فعل پر بھی آتے ہے. ان ربک لیحکم بینہم، تمہارا رب ان کے بیچ ضرور فیصلہ کرے گا. 15 نمبر پر ہے ما. 15 نمبر پر کیا ہے؟ صرف ما. ما کی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا، ما مصدریہ، ما افتتاحیہ وغیرہ وغیرہ، ما نفیہ، ما مشبہ الیسا. یا پر ما جو ہے ما دام کا جو ما ہے وہ ما مراد لے رہے. اس کو ما حینی یا مصدریہ بھی کہتے ہیں. ما کا کیا معنی ہے؟ ما داما. ما داما کے معنی میں ہے. ما حینیہ، حین کے لیے بولا جاتا ہے نا. حین کا معنی کیا ہے؟ وقت. حین اس کو حینیہ بھی کہتے ہیں، مصدریہ بھی کہتے ہیں. تو ما داما کے معنی میں ہے نا. یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مدخول کو مصدر کے معنی میں بھی کرتے ہیں طویل کرتے ہوئے، اور پھر یہ مدت یا وقت کے معنی میں ہو جاتے ہیں، اور اس کی طرف مضافت مقابل کے لیے وہ بھی بنتے ہیں. اقوم ما جلس الامیر، جب تک امیر بیٹھا رہے گا نا، یہ خان صاحب، تو میں کھڑا ہی رہوں گا اس کے سر پر. کیا معنی ہے؟ اس کے لیے حفاظتی تدبیر کروں گا، نگرانی کروں گا. ٹھیک ہے. یا مثلا کی دیکھیے اجلس ما جلستا، یعنی ما دام جلستا، یعنی اجلس مدت جلوس کا، جب تک آپ یہاں بیٹھے رہو نا میں بھی یہاں بیٹھا رہوں گا. نمبر 16 ہے حروف عاطفہ. نمبر 16 کیا ہمارے پاس؟ حروف عاطفہ. عاطفہ عطف سے نکلا ہے نا. رکن کو بھی کہتے ہیں، نرم کو بھی کہتے ہیں. عطوف والدن عطوف. یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ماقبل کے ساتھ ملاتے ہیں. کس چیز میں؟ یا تو صرف لفظی طور پر ملاتے یا معنوی طور پر. اور مقصد یہ ہے کہ دونوں جو ہے حکم میں شریک ہو. آپ کہتے ہیں اکلا، اکلا نوید و جنید تو بھی آپ پر دیکھیے عقل والا پیل جو ہے نا اس میں کون کون شریک ہے؟ نوید اور جنید دونوں شریک ہے. کونوں نے مرغی کا گوشت کھایا. تو دیکھیے پر واو بیچ میں آیا ہے نا. یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے نا. یہ کیا کرتے ہیں؟ نوید کے ساتھ جنید کو شریک کرتا ہے. کس چیز میں؟ کھانے میں. اکلا کیسے؟ یعنی عقل نوید دجاجہ، وہ عقل جنید دجاجہ، لیکن ڈبل کہنے کی وجہ کیا کر دیا؟ ایک لڑی میں رکھ دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو مقابل کے حکم میں دونوں کو شریک کرتے ہیں. اور کل یہ 10 ہے نا. واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن اگر استعمال ہوتے. واو جو ہے نا یہ اور کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. واو یا پر عقل نوید و جنید دجاجہ، نوید اور جنید نے کیا کرتے ہیں؟ مرغی کا گوشت کا. اور دیکھیے اور کے معنی میں ہے نا. دوسرا کیا ہمارے پاس پا ہے. پا پا تعقیب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تعقیب مع الوصل. جاءنی زید فعمر، کیا معنی کہ زید آیا اس کے پس عمر آیا. بعد میں آیا لیکن ذرا تاخیر سے. تیسرا ہے ثم. ثم یہ بھی پھر کے معنی میں ہے لیکن اس میں ذرا ترقی ہوتی ہے. جاءنی زید ثم حامد، تو مطلب یہ ہوگا کہ حامد زید کے ذرا زیادہ دیر بعد آیا، یعنی ذرا بعد میں آیا. تو تاخیر ہو گئی نا، ترقی ہو گئی. ایک جگہ نہیں آئے بلکہ تاخیر ہو گئی. جب آپ یہ کہتے نا کہ عقل نوید و جنید دجاجہ نے کس ٹائم کہا تھا؟ 11:30 بجے کہا تھا. دیکھیے بالکل شریک ہے کہ دونوں اس وقت کھانا کھا رہے ہیں نا، شریک ہے. لیکن اگر آپ کہتے کہ عقل نوید
اس کو کہے 40 منٹ پر 40 بج کر، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس حتی، حتی کا معنی ہے حتی کی ترتیب ذہنی کی لاتے قدم الحاج حتی المشاة، یہاں تک کہ پیدل بھی آئے. ایک کہ او جو ہے یہ بھی یا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ خود ہادہ او ہادہ، یہ لو یا یہ والا. تخیر کے لیے بھی آتا ہے تزوجا، تزوج سمرا او اختہا، سمرا سے کیا کرنے کا پھر اس کی بہن سے. کبھی کبھی باخت کے لیے آتے ہے تمہارے لیے دونوں کام جائز ہے. اجلس مع هذا او مع هذا، اس کے ساتھ تمہاری مرضی ہے. کبھی کبھی تقسیم کے لیے آتا ہے الکلمۃ اسم او فعل او حرف، تقسیم کے لیے. کبھی کبھی مہم کے لیے بھی آتا ہے کہ معلوم نہیں کہ زید ہے یا امر، جا زید نو عام. ایک ہے اما، اما 4 معنوں کے لیے آتا ہے. کبھی کبھی یہ شرط کے معنی میں آتا ہے. یہ اسی طرح کسی اور معنی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اما سے پہلے ایک اور اما بھی ہونا چاہیے. جیسے کہتے ہیں العدد اما زوج و اما فرد، یا عدد یا تاک یا جبتے. ایک اور ہے ہمارے پاس ام بھی یا کے معنی پر آتا ہے. ام متصلہ، ام منقطعہ. ام متصلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ام جس سے پہلے حمزہ تسویہ یا حمزہ بمعنی ایون ہو. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. دیکھیں یا کے معنی میں ہو گیا نا، ام متصلہ ہے. اور کے ساتھ کیا ہے؟ حمزہ تسویہ ہے. ایک ہوتا ہے ام منقطعہ، یہ وہ ہوتا ہے جس سے پہلے یہ دونوں باتیں نہ ہو. ایک ہے لا، لا جو ہے یہ بھی عطف کے لیے لیکن نہ کے معنی میں ہے. نہ جاءنی زید لا عمر، میرے پاس زید ہے نہ عمر. ایک ہے لیکن، لیکن لیکن کے معنی پر دلالت کرتے. ما قبل کی بات سے کیا کرے؟ نفی کرے. یا ما قبل میں نفی تو بعد میں کیا کرے؟ اس بات کرے. ما قدم زید لیکن عمر، ہاں عمر آیا زید نہیں آیا. لا تضرب زیدن، زید نہ مارو، لیکن عمر کو مارو. ایک ہے بل، بل اضراب کے لیے آتا ہے. کیا معنی؟ کہ کلام کا رخ موڑ دے. جانی زیدن بل عمر، میرے پاس زید ہے، عمر آیا عمر. دیکھ لیا کیا کر دیا؟ کلام کا رخ موڑ دیا.